بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ آواز کو چیک کیا کرو، وہ کہتے ہیں آواز کم آتی ہے۔ آن لائن آواز الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی ہماری سورۃ طارق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، وما ادراک اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے طارق، وما ادراک ما الطارق اور آپ کیا جانیں کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب، النجم الثاقب، النجم ستارہ، الثاقب چمکتا ہوا، یعنی جو طارق ہے، طارق چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس نہیں ہے کوئی جان، لما مگر علیہ حافظ اس پر ایک نگہبان ہے، یا اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خلقا پیدا کیا گیا، من ماء پانی سے، دافق اچھلتا ہوا، یعنی انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج نکلتا ہے، من بین صلب بین صلب پیٹھ کے درمیان سے، والترائب اور پسلیاں جو ہیں، یا سینہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو پسلیوں کے درمیان سے، یعنی یہ جو پانی ہے یہ پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہو بے شک وہ، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، لقادر قادر ہے، یعنی اس کو دوبارہ لوٹانے پر وہ، یعنی اللہ تعالی قادر ہے۔ یوم جس دن، تبلا جانچ پڑتال ہوگی، جس دن جانچے جائیں گے یا جانچ پڑتال ہوگی، السرائر سرائر کا معنی چھپی ہوئی باتیں، یعنی راز یا بھید۔ فما لہ تو نہ ہوگا اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، والسماء قسم آسمان کی، ذات الرجع بارش برسانے والا، یعنی قسم ہے آسمان کی جو بار بار
بارش برسانے والا ہے، والارض اور زمین کی، ذات الصدع پھٹنے والی، اور زمین کی قسم کہ جو پھٹنے والی ہے، انہو بے شک وہ، لقول یعنی وہ کلام، وہ بات، فصل فیصلہ کر دینے والا ہے، یعنی یہاں انہو لقول فصل کہ بے شک یہ ایک دو ٹوک بات ہے، یعنی یہ ایک یقینی فیصلے والی، جو فیصلہ ہونا ہے جس دن، وہ ایک یقینی بات ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بالحزل کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی ہنسی مذاق، یعنی یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی بیہودہ بات ہے، نہ یہ کوئی مذاق ہے۔ انہم بے شک وہ، یکیدون تدبیر کرتے ہیں، کیدا ایک تدبیر کرنا، یعنی بے شک وہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تدبیر کر رہے ہیں، ایک تدبیر جو خفیہ تدبیر ہے۔ وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، کیدا ایک تدبیر، یعنی اگر وہ ایک خفیہ تدبیر کرتے ہیں تو میں بھی ایک خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، فَمَهِّل پس ڈھیل دیں، الکافرین کافروں کو، امہلہم میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، رویدہ تھوڑی، یعنی آپ بھی کافروں کو ڈھیل دیں اور مہلت دیں انہیں تھوڑی سی، نہ فمہل پس ڈھیل دو، الکافرین کافروں کو، امہلہم رویدہ ان کو تھوڑی ڈھیل دینا، یعنی ان کو آپ جو ہے ڈھیل دے دیں کافروں کو، کتنی کہ بس تھوڑی سی آپ ڈھیل دے دیں۔ تو یہ سورہ طارق ہے، تو سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر قسم کھائی آسمان کی، اور آسمان کے ساتھ دوسری قسم جو ہے وہ رات کو آنے والے کی، یعنی آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ اب یہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما ادراک ما الطارق، رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، کہ یہ ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہوا ہے، یعنی رات کو جب آسمان جو ہے ستاروں سے وہ روشن ہوتا ہے تو اس وقت رات کو بہت سے ستارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے چمکدار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور پھر آسمان پر آنے والے اس چمکدار ستارے کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس یا کوئی جان، لما مگر علیہا حافظ اس کے اوپر ایک نگہبان یا حفاظت کرنے والا جو ہے وہ مقرر ہے۔ یہ جس طرح آسمان کے اوپر اللہ نے ستارے جو اللہ نے آسمان کے اوپر ان کو نکالا ہے، تو ان ستاروں کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت وہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ جا کر آسمان کی خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ستارے جو ہیں یہ ٹوٹ کر ان کے پیچھے لپکتے ہیں کہ اگر یہ خبر لینے کے لیے آئیں یا خبر لینے کی کوشش کریں تو ستارہ ٹوٹ کے جا کر ان کو جا لپکتا ہے اور ان کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ تو آسمان کے اوپر حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں ستاروں سے ڈیوٹی لی ہے، ستاروں سے کام لیا ہے، اور ستارے آسمان کی حفاظت پر لگائے ہیں۔ زمین پر اب یہ جو انسان ہے، اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، اللہ نے اسے بھی بیکار نہیں چھوڑ دیا، اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیا ہے کسی کو، اور اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگا رکھی ہے۔
ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسا فرشتہ موجود ہوتا ہے کہ جو اس انسان کی حفاظت کرتا ہے. بہت سی جگہوں پر انسان بڑے غلط فیصلے کرتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان سراسر غلط ہی فیصلے کرتا ہے اور غلط ہی معاملات کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے پھر وہ فرشتے ان کے آڑے آ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو یہ زمین پر یہ جو اکا دکا واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بطور نشانی ہے کہ دیکھو جب ہم ان کی حفاظت انسانوں کی نہ کریں اور ہماری طرف سے مقرر کردہ یہ فرشتے انسانوں کی حفاظت نہ کریں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں. اب ایک بڑی تعداد کے اندر انسانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ تیزی سے سڑک پر ہوئی بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے یہ جہاز اور یہ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کی یہ ہجوم، ایسی صورتحال بعض اوقات ہوتی ہے کہ ایک لمحے بھر کی کوئی بھی غلطی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ اس پورے سسٹم کو اگر کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو یہ اللہ کی قسم یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ پورے سسٹم کو آپ کے فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، یہ جہازوں کی ٹیکنیک اور یہ جہازوں کی ٹیکنالوجی اور یہ پائلٹوں کی مہارت ان کو فضاؤں میں قائم رکھے ہوئے نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے ایک سبب اختیار کیا ہے، لیکن اصل ان کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے. یہ کتنے دنیا کے جدید ترین جہاز جو ہیں وہ حادثات آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ طیارے تباہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر موجود بڑی تعداد جو یعنی ابھی پچھلے دنوں انڈیا کا ایک طیارہ تباہ ہوا، اس کے اندر ٹوٹل 246 کے 47 مسافر ہیں، سارے ہی مر گئے، ایک کو اللہ نے بچا لیا. تو یہ اللہ ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی دنیا کی ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس نے حفاظت کے لیے وہ اس طریقے سے اس نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. اور اگر اس طرح یہ حفاظت کا سسٹم نہ ہو تو آپ کے یہ جہاز فضاؤں میں اپنی فلائٹ کو جاری نہ رکھ سکیں اور سڑکوں پر دوڑتی ہوئی یہ گاڑیاں آپ کی یہ اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر سوار ہوتے، جیسے گھوڑے پہ سوار ہونا، اونٹ پر سوار ہونا، تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس دعا کا کیا معنی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم اس سواری کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ان سواریوں کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، اگر اس کے کنٹرول کا کوئی سسٹم کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. کئی دفعہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ صحیح سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، بھاگتے دوڑتے گلی محلوں کے اندر تیز رفتار موٹر سائیکل گاڑیاں کوئی ایسی صورتحال، وہاں سے ان بچوں کو بچانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نے ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر رکھا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو اب دعوت فکر کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور کرے. اے انسان ذرا غور کر اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے. انسان جب اپنی تخلیق کے اندر غور کرتا ہے تو اس انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اگر غور کرے تو، اور اگر غور نہ کرے تو پھر یہ تکبر، یہ غرور، یہ چتراہٹ، یہ وزارت، یہ صدارت، پتہ نہیں کیا کچھ لیے پھر رہا ہے اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. اب اگر یہی انسان اپنی اوقات کو دیکھے اور اپنی اس پیدائش کو دیکھے اور اپنے اس پیدائش کے عمل کو دیکھے اور جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے
اس چیز کے اندر یہ انسان غور کر لے تو پھر انسان پہلی بات تو یہ کبھی انکار نہ کرے کہ جیسے کفار نے انکار کیا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، تو یہ اگر پہلی تخلیق میں غور کر لے تو یہ انسان کبھی بھی دوبارہ تخلیق، دوبارہ پیدا ہونے کے اوپر وہ کبھی بھی اعتراض نہ کرے اور کبھی اس کے اندر شک نہ کرے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری بھی بڑی اہم بات کہ اگر انسان اپنی تخلیق میں غور کر لے تو یہ انسان کبھی بھی اپنے پیدا کرنے والے خالق کا کبھی بھی یہ نافرمان نہ ہو، یہ اپنی اوقات کو پہچان کے، جان کے اپنے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے اور اپنی پوری زندگی تابعداری کے اندر اور فرمانبرداری کے اندر گزار دے، اگر یہ انسان اپنی اوقات کو پہچانے۔ پھر آگے فرمایا اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، خلق من ماء دافق، یہ اس پانی سے پیدا ہوا ہے کہ جو اچھلتا ہوا پانی۔ دیکھیں کیونکہ بچے بچیاں بھی اس درس کے اندر شامل ہیں تو ایک محتاط طریقے سے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ وہ پانی جو زوجین کا، جوڑے کا جو پانی ہے، جب وہ ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے تو اس جگہ پر وہ اچھل کے ہی آ کے وہاں نکل کے وہاں جمع ہوتا ہے، اور وہاں پر جمع اور نکلتا کہاں سے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ جو آپ کی یہ پیٹ کی یہ جو ہڈی ہے اور یہ آپ کی پسلیوں کی یہ جو ہڈیاں ہیں، ان کے درمیان سے کہیں یہ پانی نکلتا ہے، اور اس پانی کو نکال کے ایک خاص جگہ جو ہے ماؤں کے بطن میں، وہاں پر اللہ اس پانی کو جمع کرتا ہے، اور پھر ادھر سے اس پانی کو اللہ رب العزت اتنی خوبصورت انسانی شکل عطا کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہے اس ذات کا، اس ہستی کا کہ اس نے پانی کے قطرے کو اتنے خوبصورت انسانی شکل میں، انسانی ڈھانچے کے اندر اس کو اللہ رب العزت نے ڈھال دیا۔ یہ اللہ کی ایک کمال قدرت اور اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ بے وقوف اور احمق انسان، تکبر کے اندر مبتلا یہ انسان اس بات کو جانتا ہی نہیں، جانتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے اور کانوں سے بہرا بنا ہوا ہے، اور دل بھی جو ہے یہ بھی اندھا ہو چکا ہے۔ اسی جگہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اللہ کہتے ہیں ان کے دل جو ہیں، ان کے جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ عظیم کمال کہ کس طریقے سے اس نے اس پانی کے قطرے کو اتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو انسان اس بات کو بھی تسلیم کر لے گا کہ انہو علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ انسان کو لوٹانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالی انسانوں کو اگر پہلی دفعہ اس کی تخلیق کر رہا ہے اور پہلی دفعہ اس کی تخلیق کر کے اس نے انسان کو یہ وجود دے دیا تو دوبارہ اس کو پیدا کر لینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ بھی بڑا آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تمام انسانوں کا، پوری انسانیت کا تخلیق کر لینا اور پوری انسانیت کو ایک ہی دفعہ اٹھا لینا اللہ رب العزت کے لیے برابر ہے کہ وہ کسی ایک نفس، ایک جان کو وہ اٹھا لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک لمحے کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی 10 ارب انسان ہیں، بھئی 6.5 ارب انسان تو ابھی موجود ہیں، روز اول سے لے کر قیامت تک نہ جانے ان کی تعداد کتنی بنے گی، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یہ تمہارے مثال دے رہا ہوں کہ 10 ارب انسانوں کو ایک ہی لمحے میں اٹھانا اور کسی ایک انسان کو اٹھانا، اللہ کے لیے دونوں کام برابر ہیں، دونوں کاموں پر اللہ کو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے
کہ اللہ کس طریقے سے اس چیز پر قادر ہے. وہی یہاں فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ لٹا لے اس کو. یوم تبل السرائر، اس دن وہ ظاہر کر دے گا سارے راز. سارے راز کیا ہیں؟ کون درس کے اندر بیٹھا سویا رہا، کون درس کے اندر بیٹھا اس کی توجہ نہیں رہی، یہ بھی راز ظاہر ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اور درس میں جا کے بیٹھا کرو اللہ کے بندو، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ درس میں بیٹھا کرو. جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ درس میں بیٹھا کرو، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جتنے راز ہیں، کون کہاں کیا کیا کرتا رہا، مجھے میرا اپنا پتہ ہے، بلکہ اپنی بہت سی باتیں کر کے ہم تو بھول بھی گئے ہیں. کئی ایسے گناہ یا کوئی بھی اچھے برے عمل جو ہم نے اپنی ماضی کی زندگی میں کیے ہیں، کچھ یاد ہیں اور بہت سے بھول گئے ہیں. لیکن اللہ نہیں بھولتا. اللہ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ساری نوٹ کروا دی، لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہو گئی. کرامن کاتبین جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں. وہ جو کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں. اور اسی طرح ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے وہ بھی لکھنے والا پاس ہی بیٹھا ہے اور اس کو نوٹ کر لیتا ہے. تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچتی، ہر چیز، آپ کے سارے راز، آپ کی باتیں، آپ کے اعمال، یہ سب محفوظ ہو گئے. اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں یوم تبل السرائر، اس دن یہ سارے راز جو ہیں وہ انسان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے. ووضع الکتاب، انسان کی جو کتاب ہے وہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. اب انسان جب اپنی اس کتاب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی، تمام کی تمام باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو وہ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ اپنی کتاب پڑھ جو دنیا کے اندر کرتوت کر کے آیا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اب وہاں پر دنیا کے اندر سے تو یہ قابو میں نہیں آتا تھا. دنیا میں اس کے آگے پیچھے فوجیں تھیں، اس کے جناب اس کے بہت سے محافظ تھے اور اس کے بہت سے جو ہے اس کے ساتھی تھے. اور دنیا کے اندر یہ بڑے تکبر اور غرور کے اندر، کسی نشے کے اندر دین اسلام سے دور رہا، نافرمانی کی زندگی، تکبر کی زندگی اس نے بسر کی. آج قیامت کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہے. آج اس کے کام آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے، اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی نے کام نہیں آنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اے ملی یا بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عمل کر لے. لا املک لک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یہ کس نے کہا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا. اور اسی طرح جا کر سورۃ الممتحنہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ ما املک لک من اللہ شیء، اے میرے والد، میں تمہارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ میں تمہارے قیامت کے دن کسی کام نہیں آ سکتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. جی ہاں، لیکن بات یاد رکھیے، 3 موقع ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 موقعوں پر
میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، ان 3 موقعوں پر میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ ان 3 موقعوں پر ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ 3 موقع کیا ہیں؟ کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، یہ پکڑ تیری کتاب، یہ پکڑ تیری کتاب، یہ پکڑ تیری کتاب، یہ رہی تیری کتاب، یہ رہی کتاب۔ ہر بندے کو اس دن اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے۔ جیسے آپ دنیا کے اندر کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے اندر سرٹیفکیٹ تقسیم ہوتے دیکھتے ہیں یا رزلٹ کارڈ تقسیم ہوتے دیکھتے ہیں، بعین ہی اس دن یہ رزلٹ کارڈ اس دن لوگوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے اور لوگوں کو دیے جائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ، تیرا اعمال نامہ، تیرا اعمال نامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر میں محمد بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ ایک دوسرا موقع کہ جب ترازو لگے گا اور میزان لگے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قیامت کے دن میزان لگے گا، اس میزان کا سنیں، غور کریں، میری طرف دھیان کریں، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تاکہ مجھے پتا ہو آپ میری بات سن رہے ہیں، موبائل بعد میں دیکھیں، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو میزان لگے گا، اس میزان کا پلڑا اتنا بھاری، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ پوری کائنات کو اس پلڑے میں اگر ڈال دیا جائے تو ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، سمندر، درخت، صحرا، فرشتے، انسان، جنات، ساری مخلوق اس پلڑے کے اندر آ جائے، وہ پلڑا پھر بھی جو ہے وہ پلڑے کے اندر جگہ موجود، یعنی وہ پلڑے کے اندر یہ ساری کائنات جو ہے وہ سما جائے گی، اتنا بڑا پلڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ فرشتے اس پلڑے کو دیکھیں گے، اس پلڑے کو دیکھ کر کہیں گے یا ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے۔ اور فرشتے کہ جو روز اول سے لے کر قیامت تک مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی ایک لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہیں گزارا۔ ہر وقت ان کی زبان پر تسبیحات جاری ہیں، ہر وقت وہ قیام میں یا سجدے میں یا اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ اور ان کی زندگیاں شاید لاکھوں کروڑوں سال کی ان کی زندگیاں۔ اب یہ فرشتے اللہ سے کہیں گے، اس پلڑے کو دیکھ کر کہیں گے ما عبدنا حق العبادہ، اے ہمارے رب ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ کون کہے گا؟ آپ میں یہ ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی نمازیں پڑھ کے اور جناب دیر تاخیر سے نمازیں پڑھ کے اور خشوع و خضوع سے خالی نمازیں پڑھ کے اور جناب پورے 24 گھنٹوں میں 22-23 گھنٹے اس میں 6-7 گھنٹے نیند کے اور کوئی 1 گھنٹہ اگر آپ نمازی ہیں تو 1 گھنٹہ نمازیں پڑھ کے اللہ پر احسان چڑھا کے بڑے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جناب آگے بڑی موجیں لگ جائیں گی اور چھلانگے مارتے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں ہو بھائیو بچوں، یہ آپ کی ہماری ساری خام خیالیاں ہیں۔ ہمیں شیطان نے ورغلایا ہوا ہے، سستیوں میں ڈالا ہوا ہے، عبادات سے دور کیا ہوا ہے، ذکر اذکار سے ہم غافل ہیں۔ مومن کی تو ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ مومن کو تو توجہ، اس کا دھیان، یہ فیس بک جب سے یہ موبائل آ گیا ہمارے لوگ نکارہ ہو گئے، ہمارے لوگ بیکار ہو گئے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے غافل ہو گئے۔ آپ 1 2 3 4 5 6 بیٹھے ہو، ان 6 نے رمضان سے لے کر ابھی تک کوئی 1 دفعہ اللہ کا قرآن ختم کیا؟ ہم نے کوئی 1 دفعہ اللہ کا قرآن ختم کیا ہو؟ او ہونا تو یہ چاہیے ہر مہینے کے اندر 1 قرآن کم از کم ختم ہو، ہر مہینے کے اندر اللہ کا 1 قرآن ختم ہو۔ لیکن موبائل سے جان چھوٹے تو ہم قرآن 1 مہینے کے اندر ختم کریں؟ ہماری تو موبائل سے نہیں جان چھوٹتی۔ تو یہاں فرشتے ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے، وہ اس پلڑے کو دیکھ کر کہیں گے ما عبدنا حق العبادہ، اے اللہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اب یہ کون ہے جو تیرے اس پلڑے کو بھریں گے؟ تو اللہ فرمائے گا میرے کچھ بندے ہیں جن کے عمل اس پلڑے کو بھر دیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے بھر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اس وقت جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے،
اتنے بڑے ترازو کے پلڑے کو خوش قسمتوں کے عملی بھریں گے. تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. یہ دو ہو گئے. اور تیسرا پل صراط ہے. اس پل صراط کے اوپر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے کام آنے والا نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں ذرا فکر کر لیجئے کہ ان اہم ترین موقعوں کے لیے ہمارے پاس ہمارے دامن میں اتنی تیاری، اتنے عمل اور اتنی ہماری یہ جو کوششیں دنیا کے اندر نیک اعمال کے لیے موجود ہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہمارا وہ معاملہ جو ہے آسان ہوگا. اپنی زندگیوں کو ذرا دیکھ لیجئے، اپنے اعمال کو دیکھ لیجئے، اپنے گرے باروں میں جھانک لیجئے. خود بخود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. جج بھی آپ اور وکیل بھی آپ اور مجرم بھی آپ، ملزم بھی آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار جس کے اوپر بارش تم دیکھتے ہو کہ اسی آسمان کے اوپر بارش بار بار بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے. والارض ذات الصدع، اور پھر اس زمین کا جو پھٹتی ہے، یعنی آپ زمین کو دیکھتے ہو، اس کے اوپر جناب ہل چلاتے ہو، پانی لگ جاتا ہے، زمین جڑ جاتی ہے، پھر تم اس میں بیج ڈالتے ہو، اس میں سے یہ زمین پھاڑ کے تمہارے لیے نباتات اگتی ہیں. جس طرح اللہ پلٹ پلٹ کے بارشیں لا رہا ہے اور بند زمین کو پھاڑ کے اس میں سے کھیتیاں اگا رہا ہے، انسانوں اسی طریقے سے تمہیں اللہ رب العزت مارنے کے بعد دوبارہ لے آئے گا. اللہ رب العزت اس پر قادر ہے. قرآن کا بہت بڑا موضوع یہ ہے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. اس کے بعد آیا انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے دو ٹوک بات ہے، حتمی فیصلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے. اس کے اندر کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ اللہ کوئی مذاق کرے. اللہ کسی سے مذاق نہیں کرتا. اللہ کی جو بھی بات ہے وہ حتمی دو ٹوک، اور وہ دو ٹوک بات کیا ہے؟ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ نے یہ سارے فیصلے لوگوں کے کرنے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ خفیہ تدابیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ اپنی تدبیریں کرتے رہیں. واکید کیدا، اللہ نے فرمایا میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آپ ایسا کریں ان کافروں کو جو ہے نا ان کو آپ ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیجئے کہ یہ دنیا کی ایک جو محدود لائف ہے یہ اس کو گزار لیں. یہ ایک تھوڑے ہی وقت کے لیے ان کے پاس ہے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ اٹھا لے گا اور پھر اٹھا کے فیصلے کر کے ان کے لیے جہنم ہے، اور یہ جہنم کا پھر ایندھن بننے والے ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکام کے خلاف تدبیریں کرنے والے اور اللہ کے احکام کے خلاف چلنے والے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میں گروپ کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں بھیجتا ہوتا ہوں. اگر میں اب آپ کو یہ دکھاؤں، یہ ایڈمن صاحب بیٹھے اور میں دوسرا اس کا گواہ بیٹھا ہوں کہ جو ہمارا میل کا گروپ ہے، اللہ کے فضل سے کوئی ایک بندہ بھی ہماری بھیجی ہوئی ان ایکسرسائز کو کوئی بھی نہیں حل کر کے بھیجتا. اور اگر میں آپ کو فیمیل گروپ دکھا دوں، اس میں سے تقریباً ہر بچی نے وہ اپنا جو ہے ایکسرسائز حل کر کے انہوں نے گروپ میں بھیجی ہوئی. سمجھ گئے نا؟ بہت بڑا فرق ہے. ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اس معاملے کے اندر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دین کی جو لگن اور تڑپ ان کے اندر نظر آ رہی ہے، اللہ اس میں ان کو استقامت دے اور اللہ ان کو اس میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ان بہنوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دوں، کیونکہ یہی آگے چل کے ماشاءاللہ ہمارا مستقبل ہے. اور جب یہ تربیت یافتہ ہو گئیں تو ان سے جو آگے نسل چلے گی امید ہے کہ وہ بھی تربیت یافتہ ہوگی. تو ہمارے جو جینٹس ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو میں الٹا سلوٹ کرتا ہوں جناب. سمجھ گئے نا جی
کہ عجیب ہی ہماری ماشاءاللہ صورتحال ہے. آپ کہیں گے فیمیل گروپ اٹھا کر دیکھیں, واللہ ماشاءاللہ بچیوں نے ایکسرسائز پورے مجھے سارا کر کے بھیجا ہے کہ یہ دیکھ لیں. وہ جو میں نے بھیجا تھا کہ تسنیہ, اس کی مشق جو ہے آج ہم کروائیں گے. میں نے آج کروانی تھی اور انہوں نے مشق کر کے گروپ میں بھیج دی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو اب ان سے ہم نے کیا سوال کرنے ہیں؟ آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں, آپ سے میں نے سوال کرنے ہیں, دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہاں جی, طالبن 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 طالب. کھول لیں, اگر موبائل سے دیکھنا بھی ہے تو دیکھ لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. طالبن, اس کا ذرا تسنیہ بنائے, اس کا تسنیہ بنائے. یار میں نے آپ سے پوچھا, میں اب آپ کو کھڑا کر دوں گا اگر آپ بولے. اچھا بھی, سات. طالبن, طالبن کا تسنیہ طالبانی. اچھا, اس کے ساتھ لگاؤ وہ دو طالب علم ہیں. دو, وہ اسم اشارہ بعید. ذالک آئے گا, نہیں پڑھنا ہی نہیں, آپ پڑھنا نہیں انشاءاللہ, پڑھو بھی نہ تسی. جی سر, ہاں جی جی سر. دل کا کیا بات ہے, کمال کر چھڈیا جی, ماشاءاللہ. تجھے تو خیر پڑھے نہیں. وہ دو طالب علم ہیں. وہ او بھائی میں طالب دے, دو طالب علم. رانے کا یار تو کی کر رہے ہیں یار, اسم اشارہ جڑا تو صحیح لگا رہے ہیں اینو طالب. گھبرا گیا اصل دے وچ, اور گل کوئی نہیں ہے. ذانک طالبانی, ذانک طالبانی, بچیوں نے پڑھا ہے, انہوں نے مشق کر کے اس سارے کی حل کر کے اپنے گروپ میں مجھے بھیج دی ہوئی ہے. کیوں؟ انہوں نے پڑھا ہے, سمجھ گئے نا. اور آپ کو اس لیے نہیں آتا, آپ نے پڑھا نہیں ہے. غضنفر, غضنفر ذرا چیک کر آن لائن. غضنفر, غضنفر. جی جی. ہاں بھائی, آپ کا ٹیسٹ لینے لگا ہوں. ہاں جی. ہاں جی, وہ دو عورتیں ہیں. وہ دو عورتیں, دل کا امرتانی. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اچھا کسی بچی کو نہ وہ پوچھنا, دو عورتیں. آپ کا جواب غلط ہے بالکل. دل فضا, کا فضا فاطمہ. تانی کا. اب آپ نے بتا دیا ہے. ہاں, تانکا, تانکا. امرتانی. ہاں کیا بڑھے گا؟ امرتانی. تانکا امرأتانی. بالکل, اب آپ کا جواب درست ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ بند کر دیں اب. ہاں بھائی فضا. عبداللہ, عبداللہ, عبداللہ فرام کراچی. کراچی والو نہ اتنے آن لائن تے آیا نا. عبداللہ, عبداللہ بھی نہیں ہے. چلو جی آگے چلو. ہاں بھائی, محمد عمران. ہاں, السلام علیکم وعلیکم السلام. guys. جی ہاں جی بیٹا, آپ نے یہ بتانا ہے, یہ دو آدمی ہیں, یہ دو آدمی ہیں. آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ رجلن. یہ دو آدمی ہیں. جانی کا رجولانی. رجلان آپ نے صحیح بنایا, لیکن اس کے ساتھ اسم اشارہ صحیح لگائیں آپ.
जी इसमें इशारा गलत लगाया आपने। हाज़ानी रजुलानी। हादानी रजुलानी, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। और अगर ये कहें कि ये दो लड़कियां हैं, लड़की की बिंत, बिंतुन, बिंत लड़की, अब दो लड़के, ये दो लड़कियां हैं। हातानी अमरातानी। नहीं, लड़कियां, लड़कियां, बिंत, बिंत अच्छा लड़कियां। बिंत। हाँ जी, हातानी बिंतानी। हाँ हाँ, तानी बिनतानी, ठीक है, नेक्स्ट। रिफात नासिर, जी कर सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाब देंगी आप? जी ये लफ्ज़ है मुस्लिम, इसका माना मुसलमान होता है, ठीक है। आपने कहना है कि वो दो मुसलमान हैं, वो दो मुसलमान हैं। ज़ालिका मुस्लिमान। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त, शाबाश। अच्छा, वो दो तालिब इल्म हैं, वो दो तालिब इल्म। हाँ जी, ज़ालिका तालिबान। हाँ जी, रानी का तालिबान। आपके जो दोनों जवाब दुरुस्त हैं, ठीक हो गया। और मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल, और देख लो, मुस्फिरा आ गया। मोहम्मद फैसल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैसल, हाँ जी। अच्छा, ये बनाएं कि ये दो मुसलमान औरतें हैं, ये दो मुसलमान औरतें हैं। एक मिनट सर, नेट का मसला। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दो मुसलमान औरतें हैं। ज़ालिका मुस्लिमाती। नहीं, ये इसमें इशारा करीब। ज़ालिका मुस्लिम। नहीं बेटा, जवाब गलत है आपका। चलें, माइक बंद कर दें आप। मुस्फिरा आई है, पूछें। हाँ जी मुस्फिरा, मेरा सवाल है, जी ये दो मुसलमान औरतें हैं। हातानी मुस्लिमतान। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त, हातानी मुस्लिमतानी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जुमला बनाए कि वो दो तालिब इल्म लड़कियां हैं, वो दो तालिब इल्म, तालिबातुन इसकी अरबी है, जो स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट जो होती है, तालिबातुन। अब वो दो तालिब इल्म लड़कियां हैं। तानिका तालिबतान। तानिका तालिबतानी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। चलें जी, बंद कर दें, चलें जी, बंद कर दें, बस बंद कर दें, बस। देखें, ये बच्चियों की तरफ से तो जवाब ज़्यादातर दुरुस्त मिले हैं, और इन्होंने अपने ग्रुप के अंदर भी ये एक्सरसाइज करके भेज दी थी। इसको आपको आना चाहिए कि आप बात करने लगें, हादा हाद ही वाहिद के लिए है, समझ गए ना। ज़ाल का तिल का, ये भी वाहिद के लिए है। तस्निया के लिए क्या है आपको पता होना चाहिए। तस्निया के लिए करीब है तो हादानी हातानी, दूर है तो क्या है, रानी का और ताने का। ये बस इसको आप अपने जहन में रखें। दो तो लफ्ज़ हैं सारे, इन दो लफ्ज़ों को आपने अपने जहन में। और तस्निया बनाने का तरीका क्या है वो मैंने बड़ा सिंपल करके ग्रुप के अंदर लिख कर भेजा है कि आप तस्निया कैसे बना सकते हैं, समझ गए ना। वो मैंने
पेपर के ऊपर लिख के एराब डाल के, ये मैंने पेपर के ऊपर लिख के एराब डाल के ये मैंने ग्रुप के अंदर भेजा, लेकिन ये यकीनी बात है आप लोगों ने ना उसको पढ़ा और ना ही आपने उसके अंदर को गौर करा। अगर आप उसको पढ़ते और उसको देखते तो ये इतना आसान काम, इतनी आसान एक्सरसाइज ये करना कोई मुश्किल नहीं था। अब ये आप लोगों की मर्जी है, वक्त गुजरता जा रहा है, अगर आप लोग ना सीख सके तो फिर भाई आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग अगर इसकी कदर नहीं करते तो फिर आपका नुकसान है। मैंने आज अरबी की गिनती ग्रुप के अंदर भेजी। गिनती पहले हमने 1 से 20 तक पढ़ी थी और आज जो मैंने ग्रुप के अंदर गिनती भेजी है ये 100 तक है। 100 तक गिनती याद करने के लिए पहला जो 1 से लेकर 20 तक गिनती है वो याद करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद की गिनती वो बिल्कुल आसान हो जाती है कि जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि 20 तक आपको याद करना पड़ती है, 20 के बाद फिर वो चलता है 21, 22, 23, 24, 25 और चलते चलते 30, फिर 31, 32, 33, 34, चलते चलते 40, फिर 40 के बाद 41, 42, इसी तरह 50 और 51, 52, 60, 61, 62, ऐसे आप इंग्लिश में गिनती करते हैं। बिल्कुल यही तरीका अरबी के अंदर है। अरबी के अंदर आपको 20 तक याद करना होगा। 20, इशरून, 20 क्या है? इशरून। इशरून के बाद क्या है? वाहिदुन व इशरून, वाहिदुन व इशरून, इथनान व इशरून, सलासतुन व इशरून। यार नाम की मसला है? सलासतुन व इशरून, अरबातुन व इशरून, खमसतुन व इशरून, सित्ततुन व इशरून, सबअतुन व इशरून। समझ गए ना? समानियतुन व इशरून, तिसअतुन व इशरून। अब है आगे सलासून, सलासून। वो सारा अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे आ जाएगा सलासून। अब सलासून के बाद अगला आदत कौन सा आ जाएगा? 31। तो क्या आएगा? वाहिदुन व सलासून, इस्नान व सलासून, और सलासतुन व सलासून, अरबाअतुन व सलासून। ऐसे ये सारी गिनती आ गई आपके लिए। यानी आपको जब वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिसआ, ये आपको आते हैं ना 9, तो आगे की गिनती सारी आपकी आसान हो गई। फिर आपने फिर सलातून है, सलातून 30 को कहते हैं। फिर अरबाऊन है वो 40 को कहते हैं। फिर खमसून है वो 50 को कहते हैं। फिर सित्तून है वो 60 को कहते हैं। फिर सबऊन है वो 70 को कहते हैं। फिर समानून है वो 80 को कहते हैं। फिर तिसऊन है वो 90 को कहते हैं। ये आप याद कर लें। इशरून, सलातून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसऊन, यह हो गया। अब 1, 2, 3, 4, वाहिद, अथनीन, सलासा, अरबा, खमसा, वो साल लगाते जाएं। आपकी 100 तक इंग्लिश, आपकी 100 तक अरबी, आपको गिनती की जो है ना अरबी में गिनती आ गई आपको 100। और 100 को कहते हैं मिआतुन, मीम जर मी, हमजा जबर आ, ता दो पेशतुन, मिआतुन। और इसको बोल देते हैं वहां पर मिया, मिया। और हमारे यहाँ से जो वो कहते हैं मियाँ, मियाँ साहब, जैसे कहते हैं मियाँ साहब, समझ गए ना? तो साहब ला दो तो मियाँ, तो मियाँ का मतलब 100, समझ गए ना? मियाँ नहीं है वैसे, असल लफ्ज है मिआतुन। लफ्ज क्या है? मिआतुन। लेकिन आम बोलचाल में उसको बोल देते हैं वहां पर मिया, तो हम बोलचाल में हम समझ जाते हैं कि इससे क्या मुराद है हमारी। मिया यानी 100, मिया, ओके। और आम जो हमारे वहाँ चल पड़ा वो कम रियाल, मियाँ रियाल, मियाँ रियाल। तो सुनने वाला समझता है मियाँ साहब ये वाले। तो ये आपकी 100 तक गिनती हो गई। अब उम्मीद करता हूँ कि आप कल थोड़ी कोशिश करके आएंगे। जो एक्सरसाइज है ना तस्निया वाली, ये आप थोड़ा देख कर आएंगे कल इंशाल्लाह। सब पढ़ के आया करो।
اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو بھی ہدایت دے. نلائق ترین کلاس ملی ہے مجھے. ہمارا جو آن لائن کلاس میں شریک ہیں وہ پھر بھی لائق ہیں. تو جو میرے سامنے بیٹھے سوائے ایک بچہ پھر بھی تھوڑی محنت کرتا ہے. اللہ محنت کر رہا ہے, کوئی بھی نوکری بھی کرتا ہے, ایڈمن بھی ہے, سبق بھی یاد کرتا ہے, اس کو شاباش. چلو باقی سب کو نلائق, تو بھی نلائق. آج ہے ہمارا تیسرا سبق طہارت. طہارت کے مسائل میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو غسل کے مسائل بتائے تھے. غسل کے اندر ایک دو سوالات اور ان کے جوابات. سوال یہ ہے کہ غسل آپ جب بیت الخلاء میں کرتے ہیں تو غسل کرتے ہوئے اگر کسی کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو کیا وہ غسل وہ وضو برقرار رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کے دو اس کے اندر اسباب ہوتے ہیں. ایک کہ انسان اگر دوران غسل ارادتاً اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو ارادتاً ہاتھ لگانے والے کا وضو جو ہے, اس کا وہ غسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر اس نے ارادتاً ہاتھ لگایا ہے. اور اگر غسل کرتے ہوئے ویسے اس کے ہاتھ کی پشت لگ جاتی ہے شرمگاہ کے کسی حصے کو تو اس سے ہاں جی صاحب کی آواز سلو آ رہی ہے. کیا آواز بیٹا پتہ نہیں, یہاں تو سب کو آواز صحیح آ رہی ہے. آواز تیز کر کے تھونی ہے تیز ہے. کسی اور سے بھی پوچھ لیں آواز سے. غضنفر جی آواز آ رہی ہے. آواز میری سلو آ رہی ہے یا صحیح آ رہی ہے؟ نہیں فل تیز آ رہی ہے, الحمدللہ صحیح آ رہی ہے. بیٹا پھر آپ اپنا دیکھیں گے. پہلے بچی نے میسج جو چھوڑا ہے جی کہ اب بہتر ہوئی آواز, جی پہلے ٹھیک کم تھی. جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اوکے جی اوکے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غسل کرتے ہوئے اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہوں کو ارادتاً اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر یہی فتویٰ ہے کہ پھر آپ کا وضو غسل آپ کا ٹوٹ گیا. اور اگر غیر ارادی طور پر جسم پر صابن لگاتے ہوئے پانی سے مسلتے ہوئے پانی اپنے جسم کے کسی حصے کو اس کے ہاتھ کے پشت لگ جاتی ہے, غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ مس کر جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ ایک فرق آپ ضرور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر بھی شک اور شبے کے اندر پڑے رہتے ہیں. تو اس شک اور شبے کا حل یہ ہے, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو سے بھی پہلے اپنی شرمگاہوں کو دھو لیا کرتے تھے. اب آپ یہی طریقہ اختیار کریں جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ شرمگاہوں کو دھونے کے لیے آپ نے صابن لگانا ہے, اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے. اتنے ایریے کو آپ صابن سے شیمپو سے جس سے بھی دھونا چاہتے ہیں اتنے حصے کو وضو کرنے سے پہلے آپ دھو لیں تاکہ دوران غسل آپ کو اتنے حصے کو دھونے کی نوبت ہی نہ پیش آئے. جب آپ یہ کر لیں گے تو یہ شک ہی نہیں رہے گا کہ جی میرا ہاتھ ارادتاً لگا ہے یا میرا غیر ارادی طور پر ہاتھ لگا ہے. پھر بعد میں ہمارے پاس آئیں گے, او جی میرا غسل باقی رہ گیا, او جی میرا وضو ہو گیا. تو اس کا بہترین حل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا سنت طریقہ مسنون طریقہ ہے کہ آپ اپنے وضو سے پہلے اپنی دونوں شرمگاہوں کو اور شرمگاہوں کے ارد گرد جو ایریا ہے اس کو اپنے صابن سے شیمپو جس سے دھونا ہے اچھی طرح دھو لیں. اس کے بعد پھر آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد غسل کا جو طریقہ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا اس طریقے سے آپ اپنا غسل کر لیں. اور اس دوران اپنے ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ کے نزدیک نہ لے کر جائیں اور آپ اپنا غسل مکمل کر کے باہر آ جائیں, آپ کا غسل بالکل درست ہے. تو ایک یہ سوال, اس کا یہ جواب ہو گیا. دوسرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے, اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے خاص کر اس مسئلے کا
ताल्लुक ख़वातीन के साथ है कि ख़वातीन उनके यहाँ दूध पीते बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो बच्चे अपनी माँओं के मोहताज होते हैं कि जब भी उन बच्चों की कोई रफ़ा हाजत का मामला हो तो उनके बोलो बराज को धोने के लिए माएँ अपने बच्चों को धोती हैं। तो इसके अंदर सवाल क्या है कि अब उस औरत ने उस बच्चे की शर्मगाहों को हाथ लगाया है, तो इससे उस औरत का वज़ू टूट गया या उस औरत का वज़ू बाकी रहा। तो इसमें उलमा ने अगरचे कुछ इख्तिलाफ किया है, लेकिन जो सही मेरे नाक़िस इल्म और मेरे इस तालिब इल्म के इल्म में जो बात है वो ये है कि ऐसी शक्ल में इस औरत का वज़ू ख़त्म हो गया और इसे दोबारा अपना वज़ू करना चाहिए। ये मसला है। बाज़ ने कहा कि नहीं, क्योंकि जी ये उसका धोना जो है ठीक है, इरादत तो है, लेकिन असल में जो है गुस्ल उसी वक्त वाजिब होता है, वज़ू उसी वक्त टूटता है कि अगर शहवत के साथ शर्मगाहों को हाथ लगाया जाए। तो लेकिन बाज़ उलमा ने इससे इख्तिलाफ किया है कि नहीं, इसके धोने की शक्ल में उन औरतों का जो है उनको अपना वज़ू दोबारा करना होगा। तो ये तहारत के मसाइल में इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। अब इसके बाद ये जो गुस्ल के मसाइल हमने आपको बता दिए, वज़ू का हमने आपको बता दिया, जब आप गुस्ल कर लें और वज़ू का, अच्छा एक और भी सवाल वो भी बहुत याद आ गया मुझे कि ये किया जाता है कि जैसे मर्द हजरात बाज़ औक़ात वो गुस्ल कर रहे हैं तो या कोई ख़ातून भी कर रही हो, तो कोई बाथरूम में है गुस्ल कर रहे हैं और अचानक कोई दरवाज़ा खोल दे या अचानक कोई जो है ना उसकी नज़र जिस्म पर किसी के ऊपर पड़ जाए, तो हमारे लोग कहते हैं कि जी वो गुस्ल जो है ना वज़ू टूट जाता है अगर किसी की ऐसे नज़र पड़ जाए। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसे किसी के बदन पर अगर नज़र पड़ जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता, उसका वज़ू कायम रहता है। एक और मसला भी याद आ गया कि हमारे लोग कहते हैं कि जी वो गुस्ल करते हुए जिस्म को नंगा करना क्या दुरुस्त है कि पूरा जिस्म नंगा करके गुस्ल किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आप गुस्ल करते हैं और इस दौरान आपने कोई अंडरवेयर या कोई नीचे कोई और कपड़ा नहीं पहना हुआ और वैसे ही आप नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो आपका ये वज़ू भी कायम है और आपका ये गुस्ल भी कायम है। इससे आपके गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं आता। यानी दोनों बातें आप समझ जाएं, किसी की आपके बदन पर नज़र पड़ गई तो इससे भी आपका वज़ू या गुस्ल ख़त्म नहीं हुआ। और इसी तरह अगर आप बग़ैर किसी कपड़े के वाशरूम के अंदर बंद है और वहाँ पर आप गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, तो इससे भी आपके वज़ू और गुस्ल पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तहारत के मसाइल में कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।